آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہونے جا رہی ہے، لیکن میں ایک بات یقین سے کہتا ہوں کہ جو لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے، اسپیشلی وہ لوگ جو کہ انٹروورٹ ہیں یا وہ لوگ جو اپنی زندگی میں کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، میں آج اس ویڈیو میں اس میتھ سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں جس کے بارے میں بہت زیادہ بات کی جاتی ہے کہ سگما کیسے بنا جائے۔ آپ نے انسٹاگرام، یوٹیوب پر موسٹلی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ جہاں پر ایک انفلوئنسر مارننگ میں 5 بجے اٹھتا ہے، اپنا فیس کو واش کرتا ہے، رننگ کے لیے چلا جاتا ہے، مطلب جس کو ایز اے سگما میل پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس چیز کو میں ان ینگسٹرز کے لیے ڈی کوڈ کر دوں کہ جو اپنے مائنڈ پر اس چیز کا پریشر لے لیتے ہیں کہ یار کہ کیوں مائنڈ دنیا کی چھوٹی سی ایک کمیونٹی اتنا سا حصہ صرف وہ لوگ کر پاتے ہیں، ہم یہ چیزیں کیوں نہیں کر سکتے، ہمارے سے یہ کیوں نہیں ہوتی۔ وہ اپنے مطلب چھوٹی سی ایج میں لوگ اتنا پریشر لینا شروع ہو جاتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ دنیا اتنی آگے نکل رہی ہے، ہم کیوں نہیں یہ چیزیں کر پاتے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان چیزوں کو آپ لوگوں تک آسان الفاظ میں پہنچایا جائے۔ تو فرسٹ آف آل میرا نام ہے محمد عثمان، اور میرے اس چینل کا پرپس، جیسے کہ میں نے اپنے چینل کی فرسٹ ویڈیو میں بتایا، کہ وہ چیزیں جو بہت مشکل بنا کر پیش کی گئی ہیں وہ آپ لوگوں تک آسان الفاظ میں پہنچانا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری حد تک میں جتنی اس انسانیت کی، اپنے ینگسٹرز کی، یوتھ کی ہیلپ کر سکوں وہ میں کروں۔ میں کوئی بہت پرفیکٹ نہیں ہوں، لیکن میں اپنی حد تک کوشش کروں گا۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل ایک ورڈ جو ہے سگما ورڈ، ہم اس کو ڈی کوڈ کرنے سے شروع کرتے ہیں کہ سگما کیسے بنتے ہیں اور سگما ہوتا کیا ہے، اور ہماری جو ہے سوسائٹی میں کیا چیز اس کو بنا کر شو کیا جا رہا ہے۔ اچھا، ہماری سوسائٹی میں بنا کر یہ چیز شو کیا جاتا ہے کہ ایک میل ہے بہت ایروگنٹ، اور یا ایک فیمیل ہے بہت ایروگنٹ ہے، وہ اپنے کام کر رہی ہے، اور مطلب ایک لڑکا ہے اپنے کاموں میں بیزی ہے تو وہ سگما ہے، مطلب مارننگ صبح 5 بجے اٹھ گیا ہے تو وہ سگما ہے، یا ایک لڑکی صبح 5 بجے اٹھ رہی ہے تو وہ سگما ہے، بزنس میں ایک اچھی سی لگژریس کار میں جا رہی ہے، اپنے آفس میں پہنچ کر بیٹھتی ہے اور اپنے کام کر کے آ جاتی ہے، اور اپنے جم روٹین ہے، جو بھی لڑکا ہے وہ اپنی جم روٹین کر رہا ہے، تو وہ سگما میل ہے۔ جیسے کہ یہ بالکل اپوزٹ چیز دکھائی گئی ہے کہ سگما بنا کیسے جاتا ہے۔ ایسے ہمارے کیا ہے، ہم لوگوں کے اوپر اپنے اوپر صرف پریشر لے رہی ہے، جو ہماری یوتھ ہے کس چیزوں کی وجہ سے صرف پریشر لے رہی ہے کہ شاید یہ لوگ بہت آگے نکل چکے ہیں، ہم لوگ وہاں تک کیوں نہیں پہنچ پاتے۔ تو چلیے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بھی گائیڈ کرتا ہوں کہ اصل میں سگما بنتے کیسے ہیں۔ آپ نے ایک چیز اپنے مائنڈ میں فکس کر لو کہ آپ بھی انسان ہو، جیسے کہ میں بھی آپ لوگوں کی طرح کا ایک عام انسان ہوں، ہم سب ایک عام انسان ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ ایک دن سو کر اٹھو گے، آپ میں اتنی موٹیویشن آ جائے گی اور آپ سب کچھ کر لو گے۔ آپ کو پتہ ہے یہ والی جو موٹیویشن ہوتی ہے نا، کہ آپ ایک دن سو کر اٹھتے ہو یا گھر کی والوں کی باتوں سے غصے میں آ جاتے ہو اور سوچتے ہو کہ میں پوری دنیا فتح کر لوں گا، ایسے نہیں ہوتا۔ ان چیزوں کو کرنے کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے مائنڈ کو ریلیکس ہونے دو۔ اپنے مائنڈ کو ریلیکس ہو کر آپ نے کچھ سٹیپ لینے ہیں جو میں آپ کو سٹیپ وائز بتاؤں گا، وہ آپ نے اپنی زندگی میں ایڈ کرنے ہیں۔ آپ انشاءاللہ دیکھو گے کہ کچھ سالوں میں آپ کی زندگی میں کیسے چینجز آئیں گی۔ فرسٹ آف آل آپ نے یہ چیز اپنے مائنڈ کو سمجھانی ہے کہ کبھی بھی کوئی انسان آپ کو کہتا ہے کہ تم یہ چیز نہیں کر سکتے، آپ نے اس کی بات سننی ہے۔ صرف اپنے مائنڈ کو ہمیشہ بولنا ہے۔ آپ کو میں کوئی بڑا ٹاسک کرنے کو نہیں کہہ رہا، کوئی ڈیلی یہ نہیں کہہ رہا کہ 2 کلومیٹر 5 کلومیٹر بھاگنا شروع کر دو صبح 6 بجے، آپ نے تو 5 بجے اٹھو گے تب ہی آپ کی سگما بن سکتے، ایسے نہیں ہے۔ آپ نے سب سے پہلا سٹیپ لینا ہے، کبھی بھی اپنے مائنڈ کو نیگیٹو بات پر ایگری نہیں ہونے دینا۔ آپ نیگیٹو باتیں سنو گے لیکن آپ نے اس پہ کبھی بھی ایگری نہیں ہونا۔ آپ نے اپنے مائنڈ کو کہنا ہے آئی کین ڈو اٹ۔ کوئی بھی بات ہوگی اس پہ آپ نے اپنے مائنڈ کو صرف یہ بات کرنی ہے۔ اچھا، کوئی چیز آپ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہو، اس پہ کہنا ہے آپ نے میں یہ کر سکتا ہوں۔ اور اگر آپ کبھی بھی خوشی فیل کرتے ہو، کبھی کوئی آپ کو اچھی چیز ملتی ہے، کبھی آپ اپنی کسی ڈریم کو اچیو کرتے ہو، آپ نے اس پہ کیا کرنا ہے، فوراً سے الحمدللہ بولنا ہے اور کہنا کہ یہ میرے اللہ کا شکر ہے، اللہ کی طرف سے مجھے چیز ملی ہے۔ اور کبھی بھی کوئی بری چیز ہوتی ہے نا، آپ نے کہنا کہ شاید میری کوئی مسٹیکس تھی، میں اب اس سے اور زیادہ لرن کروں گا اور زیادہ سیکھوں گا جس سے میں اور امپروو کروں گا۔ کبھی بھی آپ نے اپنے فیلئر کو ڈپریشن نہیں لینا، اس کا یہ نہیں سوچنا کہ شاید میں اس قابل ہی نہیں ہوں۔ اور کبھی بھی کوئی انسان آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے معاشرے میں آپ جتنا مرضی سکسیسفل ہو جائیں، آپ کو ایسے لوگ ہمیشہ آپ کے آئیڈیا پر کہنے والے ملیں گے کہ یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی، تم بے وقوف ہو، تم کیوں کر رہے ہو۔ آپ نے اپنے مائنڈ کو ہمیشہ ایک چیز کہنی ہے، آئی کین ڈو اٹ۔ بعد میں اگر وہ چیز نہیں بھی ہوتی نا، اس کا مسئلہ نہیں ہے، لازمی نہیں ہے کہ آپ ہر فریم سٹرکچر کو ڈیزائن کرو اور وہ اسی طرح سے ہو جس طرح سے آپ نے سوچا ہے۔ ہر چیز آپ کے مطابق نہیں ہوگی، لیکن جب آپ اپنے مائنڈ کو یہ چیز بتاتے رہو گے آئی کین ڈو اٹ، تو آپ کا مائنڈ کبھی بھی ہار نہیں مانے گا۔ فرسٹ اسٹیپ آپ نے یہ لے لیا۔ دوسرا اسٹیپ آپ نے اپنے کیا لینا ہے، آپ نے اپنے ڈیلی روٹین میں ایک اچھی چیز ایڈ کرنی۔ آپ صبح 5 بجے نہیں اٹھ سکتے،
آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ دوسرے دن میں ہی اتنے بڑے تو مطلب وہ کیا بولتے ہیں تو سگما بن جاؤ گے کہ اگلے دن ہی صبح 5 بجے اٹھ کر بیٹھ جاؤ گے. 2-3 دن یہی روٹین رہے گی, پھر روٹین چینج ہو جائے گی. اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو ہر چیز کرنی ہوگی. اور اس چیز کا آپ نے پریشانی کا شکار نہیں ہونا کہ یہ کیوں چیز اتنی جلدی نہیں ہو رہی. جو چیز لوگ اچیو کر چکے ہیں ان کو وہ اپنے مطابق انہوں نے ایک ٹائم اسپینڈ کیا ہے, وہ ایک فریم اسٹرکچر آپ لوگ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے اپنی لائف میں کتنا ٹائم پیریڈ اسٹرگل میں گزارا ہے. اس لیے آپ کو پہلے ایک چھوٹی سا اسٹرگل پیریڈ ہوتا ہے, اور میں کہتا ہوں کہ منزل کی فکر نہیں کرو, راستہ اتنا خوبصورت بناؤ کہ منزل کی آپ کو آپ کے دماغ سے منزل کی ٹینشن نکل جائے. آپ کے راستہ اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ آپ کو راستے پہ چلنے کا مزہ ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی روٹین اپنے آپ کو ایسا بنا لو کہ آپ کو اس چیز کی فکر نہ ہو میں نے کہاں پہ پہنچنا ہے. آپ کو لازمی آپ کی کوئی منزل آپ جہاں پہ پہنچو گے وہ بہت اچھی جگہ ہوگی. اب میں ایک چیز بتاتا ہوں, آپ نے ایک اپنا گول سیٹ کیا کہ مجھے ملینئر بننا ہے یا مجھے ایک کیپٹن بننا ہے, کرکٹ ٹیم کا کیپٹن بننا ہے. لیکن آپ جب کیپٹن بن گئے, آپ کا وہ گول اچیو ہو گیا, آپ خوش نہیں ہو گئے. آپ کی کچھ دیر, 1 دن 2 دن 1 مہینہ وہ خوشی رہے گی, لیکن آپ کا گول اچیو ہونے کے بعد آپ اور گول سیٹ کرنا شروع کر دو گے, کیونکہ آپ نے جو گول سیٹ کیا تھا وہ اچیو ہو چکا. اس کے بعد آپ کی لائف کا کیا کوئی مقصد نہیں رہا. یا تو آپ اور گول سیٹ کرو گے, اپنے دماغ کو خوش ہونے کے لیے ایک اور گول دے دو گے, وہ اس پہ بھی خوش نہیں ہوگا. وہ سوچے گا کہ اب مجھے یہ ملے گا تو میں خوش ہوں گا. لیکن آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کسی بھی چیز پہ فیلئر ہو رہے ہو, آپ نے خوش ہونا ہے. خوش ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ پاگلوں کی طرح خوش ہونا چاہیے. آپ نے کہنا ہے کہ ہاں مجھے اس سے کیا سیکھنے کو ملا. آپ نے ایک پورا فریم اسٹرکچر بنانا ہے اپنے سامنے. آپ نے ایک پلان کو انیشیٹو لیا, آپ نے سوچنا ہے اس سے مجھے کیا کیا چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں. اور ڈیلی اسٹیپ میں آپ نے ایک چیز کرنی ہے, رات کو سونے سے پہلے آپ نے اپنے مائنڈ کو یہ چیز بتانا ہے کہ آئی کین ڈو اٹ. آپ سے ڈیلی میں جتنے مسٹیکس ہوئی, کوئی گناہ ہوئے, سونے سے پہلے آپ نے اس کے لیے ایک اللہ تعالیٰ سے نا, جیسے ہم اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں ایسے ہم کلام ہونا ہے کہ یا میرے رب کہ تو بہت رحیم رب ہے, مجھے معاف کر دے اور مجھے ایک اچھا انسان بننے کی توفیق دے. ایک بہت چھوٹا سا جملہ ہے, لیکن آپ کو اپنے ڈیلی روٹین میں ایڈ کرنا بہت مشکل نہیں ہوگا. آپ ایک بار درود شریف پڑھو, ایک اس چھوٹے سے جملے کو اپنی لائف میں ایڈ کرو کہ ڈیلی رات کو سونے سے پہلے جو بھی ہو جائے نا, آپ نے اللہ پاک سے معافی مانگنی ہے اور دعا کرنی ہے کہ مجھے ایک اچھا انسان بنا دے. جب آپ ایک چیز یہ اپنی لائف میں ایڈ کر لو گے نا, آپ کو اگلے دن ڈیفینیٹلی جب آپ کا مائنڈ بتائے گا کہ آپ کو وہی ورڈز ریپیٹ کرنے ہیں, وہی دوبارہ الفاظ بولنے ہیں, تو آپ کی لائف میں ایسے معجزات ہونا شروع ہوں گے, کیونکہ آپ اللہ سے ڈیلی اپنے رب کو یاد کر رہے ہو. ابھی دیکھو, ایک انسان 5 وقت کا نمازی نہیں ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں ڈیلی نماز پڑھوں, 5 وقت کی نماز پڑھوں, لیکن وہ پھر بھی پڑھ نہیں پا رہا. آپ اور میں, ہم لوگ گناہ گار لوگ ہیں. ہمیں ان چیزوں میں اپنے آپ کو 5 دن کی نماز پڑھ رہے ہیں, 5 دن 10 دن پڑھی ہے پھر چھوڑ دی. یہ کیا؟ کیونکہ ہم نے اپنے مائنڈ کو اس چیز پہ اتنا ریلیکس چھوڑ دیا, کیونکہ ہمارا مائنڈ اس چیز کا عادی نہیں ہوا. لیکن اگر اس کی جگہ ہمیں کیا کرنا ہے, ڈیلی اپنے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ یار اگر میں نے کل اتنا کیا تھا اس سے تھوڑا سا مجھے امپروو کرنا ہے. 1% ڈیلی آپ اپنے آپ کو امپروو کرو گے نا, سال کے 365 دن کے بعد 365% آپ میں امپروومنٹ ہوگی. آپ نے ڈیلی اپنی بیڈ ہیبٹ, ایک بیڈ ہیبٹ کو چھوڑنا ہے. اگر ایک اسموکر ہے, وہ سوچے کہ اگر یار میں نے آج 3 سگریٹ پیے ہیں, کل میں نے جو مرضی ہوگی کوشش کر کے 2 پیوں گا, تو وہ کر پائے گا. جبکہ اگر وہ کہے گا کہ کل سے میں نے سگریٹ ہی نہیں پینے, ہو سکتا ہے وہ 1-2 دن نہیں پیے گا, تیسرے دن اس کو اتنی زیادہ کریونگز ہوں گی کہ وہ نہیں چھوڑ پائے گا سگریٹ کو. سیم اسی طرح اگر آپ سگما بننے چاہتے ہو, اپنی لائف میں آپ کو چھوٹے چھوٹے سٹیپس کو ایڈ کرنا ہے. آپ کسی بھی انفلوئنسر کو, کسی بھی ڈیجیٹل مارکیٹر کو, کسی بھی ملینئر کو دیکھ کر اپنے مائنڈ میں یہ چیز نہیں کیا کرو کہ آپ ڈپریسڈ ہو جاؤ کہ یہ چیزیں اتنے لوگ کر رہے ہیں کہ ہم کیوں نہیں کر پا رہے. آپ کو سٹیپ لینے ہوں گے, آپ کو اس کے لیے ایکشن لینے ہوں گے. اور ایکشن کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے ایکشن. آپ ڈیلی اپنی سونے کی روٹین کو ایڈجسٹ کر سکتے ہو. آپ صبح کو اٹھتے ہو, اپنا بستر سیٹ کر سکتے ہو, اپنے بستر کو ٹھیک کرو گے. حتیٰ کہ وہ ایک چھوٹی سی ہیبٹ ہے, لیکن اس ایک چھوٹی سی ہیبٹ کی وجہ سے آپ کی 1-2 مہینے بعد آپ کی پرسنالٹی میں یہ چیز ایڈ ہو جائے گی. جب بھی آپ کے گھر والے بولیں گے, وہ مخاطب کریں گے کہ یہ بندہ ڈیلی اپنا بستر خود ٹھیک کرتا ہے, آپ کی ہیبٹ میں ایک چیز ایڈ ہوگی ڈیلی. اس طرح سے آپ رات کو سوتے وقت استغفار کر رہے ہیں, تو وہ ڈیلی آپ کی ہیبٹ میں ایک چیز ایڈٹ ہو گئی کہ آپ ڈیلی رات کو سونے سے پہلے اپنے پیارے رب سے معافی مانگ کر سوتے ہیں. تو اسی طرح اگر آپ ڈیلی, آپ نے پہلے دن سے 2 کلومیٹر رننگ نہیں کرنا شروع کر دی, آپ نے اپنا ایک گول سیٹ کرنا ہے کہ یار میرے پاس اگر میں جتنا بھی بزی ہوں نا, ایٹ لیسٹ مجھے نا 5 منٹ کے لیے واک کے لیے جانا. جب آپ 5 منٹ کے لیے واک پہ جاؤ گے نا, اور کیا کرنا ہے, آپ نے کسی کے ساتھ نہیں جانا, اکیلے جانا. اور جب واک کرنی ہے کسی ایسی جگہ پہ کرنی ہے جہاں پہ آپ کا مائنڈ ریلیکس ہو, شور نہ ہو.
ڈیلی کے آپ نے 5 منٹ سے شروع کرنا ہے، پھر آپ انکریز کرتے جاؤ جتنا آپ کو لگتا ہے کہ یار ابھی میں 5 منٹ اور انکریز کر سکتا ہوں، 10 منٹ اور انکریز کرتا ہوں. آپ نے اس طرح اپنے ٹائم میں اس کو ایڈجسٹ کرتے جانا ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ پہلے دن 100 میٹر آپ نے واک کی، آپ نے اپنے مائنڈ کو بالکل ریلیکس ہو گیا، کوئی بھی ٹینشن چل رہی ہے وہ نہیں سوچنا. آپ نے یہ سوچنا ہے، صرف اور صرف یہ سوچنا ہے کہ یار میرے جسم کے اعضاء سلامت ہیں. اگر آپ کے کوئی اعضاء سلامت نہیں ہے تو یار اللہ پاک نے مجھے آنکھیں دی ہیں، بہت سے لوگوں کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، بہت سے لوگ بھوک کا شکار ہیں، بہت سے لوگوں کو تو کھانا تک نہیں مل رہا. آپ نے ان نعمتوں کے بارے میں سوچنا ہے جن نعمتوں کے بارے میں آپ نے آج تک کبھی سوچا نہیں ہے، جو نعمتیں آپ کی ڈائٹ میں ڈیلی آپ مطلب کھانا کھا رہے ہو، اچھا کپڑا پہن رہے ہو، اچھی چیزیں آپ کی لائف میں ڈیلی یوز میں ہیں. آپ نے اس کا نا شکر ادا کرنا ہے. آپ نے سوچنا ہے کہ یار میں کتنا کچھ آلریڈی ہے میرے پاس. اس سے کیا ہوگا، اس سے آپ کا مائنڈ ریلیکس ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کا دماغ آپ کو شکر کی عادت ڈالنا شروع کر دے گا. اور جو چیزیں آپ خاموش وقت میں سوچتے ہو نا، وہ چیزیں آپ کے مائنڈ پہ بہت افیکٹ کرتی ہیں. اسی طرح آپ نے رات کو سوتے وقت جب آپ نے بالکل ایک چیز کا کیا کرنی ہے، آئی کین ڈو اٹ، یہ ورڈ اپنے آپ کو بار بار بولنا ہے. اس سے کیا ہوگا، آپ کا مائنڈ اس چیز پہ پریپیئر ہونا شروع ہو جائے گا. آپ اپنے دماغ کو جو چیز بار بار بتاتے ہیں نا، وہ اس چیز پہ ایگری ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے کیا کیا، ایک فرسٹ اسٹیپ آپ نے لینا ہے کہ ڈیلی 100 میٹر 200 میٹر واک کرنی ہے، لیکن ایسی جگہ پر جہاں پر آپ اکیلے ہو، جہاں پر آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، آپ خاموشی سے اپنی چیزوں کے بارے میں سوچ سکتے ہو. اور کبھی بھی کوئی نیگیٹو چیز نہیں سوچنی، صرف زیادہ لمبا ٹائم نہیں، 5 منٹ 10 منٹ آپ نے صرف وہ سوچنا ہے کہ آپ کے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں. آپ نے پورے دن میں اللہ پاک نے آپ کو صبح کے ٹائم ناشتہ دیا، اس کے بعد آپ نے لنچ ڈنر کیا، پھر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کو کیا کیا چیزیں اچھی ہوئی ہیں آپ کی لائف میں ابھی تک. وہ چیزیں سوچ کے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. پھر نیکسٹ چیز کیا کر سکتے ہو، آپ نے ایک بک ریڈنگ پہ، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ بک ریڈنگ میں آج سے نا بکس 5-10 بکس لے لوں گا، وہ آپ میں بکس لے کر نا بہت زیادہ فوراً سے پڑھ کے نا بہت بڑی اچیومنٹس حاصل کر لوں گا. ایسے نہیں ہوتا. ایک دن میں آپ اچھے بک ریڈر نہیں بن سکتے. اس کی ریزن کیا ہے، یہ پورا پروسیس ہے. آپ ڈیلی آپ سوچو میں نے یار ایک لائن پڑھنی ہے، ایک لائن تو پڑھ سکتے ہو نا، کتنا 1 منٹ لگے گا ایک لائن پڑھنی ہے. ایک بک کو آپ نے اپنے بیڈ کے پاس سائڈ ٹیبل ہے یا بیڈ کے پاس کوئی بھی جگہ ہے وہاں پہ لازمی رکھنا ہے. جب سو کر اٹھو یا سونے لگو، سوتے وقت آپ نے سوتے ایک لائن بک کھولنی ہے، فرسٹ لائن پڑھنی ہے. پڑھنے کے بعد آپ نے، اگر آپ میں ہمت ہے ایک پیراگراف پڑھ لو، لیکن آپ نے فرسٹ ڈے کبھی بھی فل پیج یا آپ نے 5-6 پیجز یا پوری بک پڑھنے کی کوشش نہیں کرنی. اس سے کیا امپیکٹ پڑے گا، آپ ایک دن تو بک پڑھو گے، سیکنڈ ڈے آپ کہو گے یار چھوڑو آج موڈ نہیں ہے. لیکن آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا. جب آپ کو پتا ہوگا نا یار ایک ہی لائن پڑھنی ہے نا، آپ ایک لائن پڑھ لو گے. لیکن آپ پورے 1 منتھ کے بعد دیکھو گے آپ ڈیلی رات میں سونے سے پہلے 1 پیراگراف بک بھی پڑھ رہے ہو، آپ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ رہے ہو، آپ اپنے دماغ کو ڈیلی یہ بتا رہے تھے کہ آئی کین ڈو اٹ. اس پہ آپ کے 1 مہینے بعد آپ کے دماغ پہ ایسا امپیکٹ جنریٹ ہو چکا ہوگا کہ آپ کا دماغ میں، آپ کوئی بھی انسان آپ کو کوئی نیگیٹو بات کرے گا نا، آپ کا دماغ اس بات کا اثر نہیں دے گا، کیونکہ آپ نے اپنے مائنڈ میں ایک چیز فیڈ کر دی. آپ نے اس کو ڈیلی بتا کے اس کے اپنے آپ میں فیڈ کر دی کہ میں اس چیز کو کر سکتا ہوں، یہ چیز مشکل نہیں ہے، یہ چیز میں اس کو اچیو کروں گا. اور یہ چیز آپ کے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ابھی آئیڈیاز نہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت 13-14 سال کے بچے ہو سکتا ہے آپ 12 سال کے بچے ہو. کیونکہ یہ میری ویڈیو کا پرپز ہی اسپیشلی ینگسٹرز ہیں جو چھوٹی عمر میں ٹینشن لینا شروع کر دیتے ہیں کہ یار لوگ اتنا کچھ کر رہے ہیں. وہ پھر کیا کرتے ہیں، یا تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ غلط چیزوں سے ہمیں شاید پیسہ کما لیں. پیسہ کمانا ایگزیکٹ مقصد نہیں ہوتا. آپ کو سگما بننا ہے نا، آپ سوچو کہ میں نے پورے دن میں نا کسی ایک انسان کی مدد کرنی، پورے دن میں نا میں نے ایک بار کسی ایسے انسان سے ملنا ہے کہ اس سے مل کے نا اسمائل سے میں نے ملنا ہے اور اس کو بولنا ہے کہ یار تم بہت اچھے لگ رہے ہو. میں نے پورے دن میں کسی ایک انسان کو کمپلیمنٹ دینا ہے. میں نے پورے دن میں کوئی ایک اچھی بات کسی کو بتانی ہے. جب آپ اپنی روٹین میں یہ چیزیں شامل کرنا شروع ہو گے نا، ایگزیکٹ 1 منتھ کے بعد آپ کی پرسنالٹی میں ایک ایسا چینج آ جائے گا کہ آپ ایک بالکل الگ انسان بن جاؤ گے. اس کی کیا وجہ ہے، آپ نے 1 مہینہ پہلے آپ کے اندر اگر 10 بیڈ ہیبٹس تھی نا، آپ نے ان 10 بیڈ ہیبٹس کو ریموو کیا، تو جو 10 گڈ ہیبٹس ہیں آپ نے ان کو اپنی لائف میں ایڈ کر لیا. اس سے 1 مہینے بعد آپ کے مائنڈ پہ، آپ کی فزیکل ہیلتھ پہ، آپ کی ڈیلی کی 200 میٹر جسٹ واک آپ کے 1 منتھ کے بعد ایک بڑا امپیکٹ کریٹ کر دے گی. اسی طرح آپ کی ڈیلی کی ایک پیراگراف بک پڑھنا، وہ آپ کے 1 منتھ کے بعد آپ کو ایک آلموسٹ ریڈر بنا دے گی کہ آپ کو ڈیلی بک پڑھنے کی عادت ہو چکی ہوگی. اس طرح آپ ڈیلی آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں ایڈ کرنی ہیں. پھر آپ کو بزنس آئیڈیاز پہ ورک کرنا ہے. کیسے، دیکھو ابھی آپ کی اگر تو ایج کم ہے،
اگر آپ ایک بچے ہو، آپ کو ابھی ہو سکتا ہے بزنس آئیڈیاز آپ کو سمجھ نہ آ رہے ہو، میں کیا کروں، کیا چیزیں کرنی چاہیے، لیکن آپ ڈیلی ایک صرف اور صرف دیکھو گے، انٹرنیٹ پورا ایکسپلور کرو گے، کسی ایک پورے دن میں نا آپ نے صرف ایک بزنس آئیڈیا کو دیکھنا ہے، ٹچ کرنا ہے اور اس کے بارے میں صرف پڑھنا ہے، اچھے سے گوگل کرنا ہے، سیکھنا ہے، بس کوئی اپنے دماغ پہ پریشر نہیں ڈالنا۔ سیکنڈ ڈے آپ نے کیا کرنا ہے، سیکنڈ ڈے آپ نے سیم اسی بزنس آئیڈیا پر نا دوبارہ سے ورکنگ کرنی ہے، پھر تھرڈ ڈے ورکنگ کرنی ہے، ایک بزنس آئیڈیا پر 3 دن ورکنگ کرنے کے بعد نا پھر آپ نے نیکسٹ بزنس آئیڈیا پہ ورکنگ کرنی ہے۔ آپ کے پاس ٹوٹل 5 بزنس آئیڈیاز ہونے چاہیے ایک منتھ پہ، جن پہ آپ نے ریوائز کر کے ہر 5 ڈیز کے بعد آپ نے ان پہ ورکنگ کرنی ہے۔ اس سے امپیکٹ یہ پڑے گا کہ ایک مہینے کے بعد آپ کے پاس ان 5 بزنس آئیڈیاز کے اوپر اتنا زیادہ نالج ہوگا کہ آپ ان بزنس آئیڈیاز سے ریلیٹڈ اس کی ڈیپتھ میں جانا شروع کرو گے۔ پھر نیکسٹ منتھ آپ نے اپنا ٹارگٹ یہ رکھنا ہے کہ میں نے ان کی ڈیپتھ میں جانا ہے۔ سگما بننے کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں سگما بن جاؤ گے، آپ کو بہت ساری چیزیں لائف میں ایڈ کرنا ہوگی۔ آپ نے اپنے رب کا شکر ادا کرنا سیکھو، اور کوئی بھی انسان جو اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتا وہ سگما نہیں بن سکتا۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ ایروگنٹ بن کر سگما بن سکتے ہو، کبھی نہیں بن سکتے۔ آپ کو کائنڈ ہونا پڑے گا، آپ کو پولائٹ ہونا پڑے گا۔ اگر آپ کسی سے بات کرتے ہو تو آپ کوشش کرو کہ کبھی آپ کو غصہ نہ آئے۔ اگر آپ کو غصہ آتا ہے آپ خاموش رہنا شروع کرو، کیونکہ غصہ آپ کو کبھی سگما بننے نہیں دے سکتا۔ سگما وہ ہوتا ہے کہ جس پر اپنے اعصاب پر، اپنے دماغ پر، اپنے ایموشنز پر کنٹرول ہو۔ آپ کو جتنا مرضی غصہ آئے، آپ نے پہلے اس پہ پریکٹس کرنی ہے کہ اپنے ایموشنز کو کیسے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ اپنے اینگر کو کنٹرول کرتے ہیں، آپ نے اپنے سیڈنس کو کنٹرول کرنا ہے۔ سیڈنس کو کنٹرول کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو رونا آ رہا ہے اور آپ اس کو کنٹرول کرنے کے چکر میں آپ خود ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایموشنز کی وجہ سے کوئی اور ہرٹ نہ ہو۔ جب آپ کسی اور کو ہرٹ کر رہے ہوتے ہو نا، تو انڈائریکٹلی آپ اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہو، کیونکہ آپ بھی اگر اس رب کی مخلوق ہو نا تو وہ بھی اس رب کی مخلوق ہے، اور اپنا رب اپنی تمام مخلوق سے ایک طرح ہی پیار کرتا ہے۔ چاہے میں بہت گناہ گار ہوں لیکن میرا رب مجھ سے بھی بہت پیار کرتا ہے، میرا رب آپ سے بھی بہت پیار کرتا ہے، اس لیے مجھے اپنے ایکول ہر ایک کو اسی طرح ٹریٹ کرنا ہوگا۔ آپ اپنی ڈیلی روٹین میں اپنی یہ چیزیں ایڈ کر لیں کہ آپ کسی بھی انسان سے ملتے ہیں بہت پولائٹلی ملنا ہے، کوشش کرنی ہے اسمائل کر کے ملنا ہے، کوشش کرنی ہے آپ اس سے بہت اچھے سے ہینڈ شیک کرو۔ اگر آپ ایک لڑکی ہو، کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنی کسی کاسٹ فیلو سے ملتی ہو، اسے کسی کوئی ایک اچھی بات بتاؤ۔ ہو سکتا ہے آپ اپنی کسی کزن سے ملتی ہو تو آپ اس کو ایک اچھی بات بتاؤ، اپنے گھر والوں کو کوئی ڈیلی ایک کوئی اچھی بات بتاؤ، کسی کی کوئی ہیلپ کرو چھوٹی سی۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اگر اپنی خود ہی ارن کرتے ہو یا کچھ آپ صدقہ دے سکتے ہو، آپ نے ڈیلی صدقہ دینا، چاہے وہ 1 روپیہ ہو، چاہے وہ آپ کی مسکراہٹ ہو۔ مسکراہٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی سے ایک اچھے سے ملتے ہو، مسکرا کر ملتے ہو، چاہے وہ آپ کی ایک اچھی ایڈوائس ہو، یہ صدقہ ہے آپ کا۔ اگر آپ کسی کا بھلا کرتے ہو، آپ کسی کو اپنی فائنینشیل وے میں آپ کسی کو ہیلپ کرتے ہو، یا آپ کسی سے مسکرا کر ملتے ہو، آپ ڈیلی جب کسی ایک انسان کی ہیلپ کرو گے نا، آپ کو 1 مہینے کے بعد آپ کو لوگوں کی مدد کرنے کا شوق ہو جائے گا، آپ کو اس چیز میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا، اور رب العزت کی ذات آپ سے محبت کرنا شروع ہو جائے گی کہ کیونکہ آپ اس کی مخلوق سے محبت کر رہے ہو۔ سوچو، ایک رب مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور آپ نے میرے لیے کسی چیز میں ہیلپ کر لی، اور میں اپنے رب سے دعا کروں گا یا رب کہ مطلب وہ دل سے آٹومیٹکلی کسی انسان کی آپ کے لیے دعا نکلے گی کہ یار اس بندے نے میرے لیے نیکی کی ہے تو اس پہ رحم کر۔ اسی طرح آپ کی بہت ساری نیکیاں ہوتی ہیں جو آپ کے لیے کام آتی ہیں۔ آپ کو کائنڈ ہونا ضروری ہے، آپ کو پولائٹ ہونا، مسکرا کر ملنا، یہ چیزیں اپنی لائف میں ایڈ کریں۔ یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی ہیبٹ ہے، بہت زیادہ نہیں۔ ڈیلی کا کسی ایک انسان سے اچھے سے بات کرنی، کسی کو ایک اچھا مشورہ دینا، کسی بڑے کا بات سننی پیار سے، کسی کا کام آنا، کسی کوئی باہر آپ مارکیٹ میں جاتے ہو یا آپ مارکیٹ نہیں جا رہے، گھر والوں سے ملتے ہو، مسکرا کے ملنا۔ اپنی آپ کے والد یا والدہ اگر یہ دونوں حیات ہیں تو ان کی کوئی بات مان کر ان کو اچھے سے، ان کو پیار سے دیکھنا، کیونکہ اسلام میں جیسے بتایا گیا ہے کہ اپنے ماں باپ کو پیار سے دیکھنے کا بہت ثواب ہے۔ تو آپ نے ان چیزوں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ سونے سے پہلے آپ نے جسٹ 10 منٹ دو اپنے آپ کو، 5 منٹ دو، لیکن یہ چیز لازمی سوچ کر سونا ہے کہ یار آج میرے پورے دن میں کیا اچیو کیا، کیا یہ میرا آج کا دن کہیں میرے لیے نقصان دہ تو نہیں گیا، کہیں آج کے دن میں میں نے کوئی اچھی چیز سیکھی ہے کہ نہیں سیکھی، آج کے دن میں نے کسی کی کوئی برائی کی ہے یا نہیں کی ہے۔
وہ 5 منٹ یا 10 منٹ جو آپ سونے سے پہلے اپنے آپ کو خود کو دو گے نا، وہ آپ کی پوری لائف کو چینج کر دیں گے. جب آپ 5 سے 10 منٹ کے لیے اپنے آپ سے ایک سوال کریں گے کہ کیا میں نے آج کے دن اپنے رب کے لیے کوئی اچھا کام کیا، کوئی ایسی نیکی کی جو میں نے کسی کو نہ بتائی ہو. جیسے کہ آپ کسی سے مسکرا کر بھی ملتے ہو، وہ ایسی نیکی ہے کہ آپ کسی کو شو تو نہیں کروا رہے. یا کوئی ایسی نیکی آپ نے کی جس میں اس میں شو آف نہیں ہوا، جس میں کسی کا آپ بھلا کیا آپ نے، یا کوئی آپ نے ایسا کوئی اچھا کام کیا جس سے آپ کو خود کو فائدہ ہوا. یہ چیزیں آپ نے رات کو سونے سے پہلے جسٹ 5 سے 10 منٹ اپنے آپ کو دینے ہیں. استغفار کرنا پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، استغفار کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے. پھر آپ نے باقی کا ٹائم 5 سے 10 منٹ اپنے آپ کو دینے ہیں. آپ نے پوچھنا ہے کہ جیسے میں عثمان میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو ایک ٹیمپلیٹ دے دیتا ہوں، کیونکہ میں پوچھتا ہوں کہ اپنے آپ سے جو میں سوال کرتا ہوں ڈیلی رات کو سونے سے پہلے کہ عثمان تم نے کیا پورے دن میں کیا آج حاصل کیا. اگر میں نے پورے دن میں کچھ بھی نہیں اچیو کیا ہوتا نا، میں آدھا گھنٹہ اور جاگ لوں گا، لیکن مجھے کچھ نہ کچھ نیو دیکھنا ہے، کچھ نہ کچھ نیو سیکھنا ہے. اس کی ریزن کیا ہے کہ میں اس دن کو بیکار نہیں جانے دے سکتا، میری لائف کا ایک دن پورا ضائع نہیں جانے دے سکتا. آپ نے اس دن کو ضائع نہیں جانے دینا. آپ کو لگتا ہے آپ نے نہیں سیکھا، 5 سے 10 منٹ دو، اٹھو بیٹھو انٹرنیٹ پہ سرچ کرو، کوئی اچھی چیز دیکھو، اس کو نکال کر سیکھو. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے پورے دن میں کوئی اچھی چیز سیکھی ہے، کہ آپ نے پورے دن میں کسی کی ہیلپ کی ہے، اور سوچنا ہے کسی کو ہرٹ تو نہیں کیا. اپنی لائف میں آپ نے یہ ویژن بنا لینا ہے، گول بنا لینا ہے. جیسے جو انسان کا جو پرپز ہوتا ہے نا، آپ کسی کو ہرٹ کرتے ہو نا، آپ کو پتا ہے وہ آپ کا گول ہوتا ہے، آپ کا وہ مقصد ہوتا ہے کہ اس انسان کو ہرٹ کرنا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے انجانے میں کر لیا، کیونکہ آپ نے اپنے دماغ کو اس طرح سے ٹرین کیا ہوتا ہے. آپ نے اپنے مائنڈ کو اس چیز کے لیے بھی ٹرین کرنا ہے کہ میری وجہ سے کوئی ہرٹ تو نہیں ہوا. جب آپ ڈیلی پریکٹس کرو گے اس چیز پہ، آپ کا مائنڈ اس چیز کے لیے ٹرین ہو جائے گا کہ آپ الفاظ کو سوچ سمجھ کر بولو گے. آپ سوچو گے کہ یار اس سے کوئی میری بات سے ہرٹ تو نہیں ہو رہا. آپ امیجن کرو، آپ کے جسٹ اپنے سونے سے پہلے آپ کو دیے ہوئے 5 منٹ آج سے 5 سال بعد آپ کو ایک ایسا سیگمنٹ پرسن بنا سکتے ہیں. آپ جو انفلوئنسر کو جو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہو وہ کچھ بھی نہیں ہوں گے. اس کی ریزن کیا ہے؟ کیوں پیسہ آنے سے صرف سگما نہیں بن سکتے ہو آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے. ایسا نالج جس کو کہ کراس نہ کر سکے، ایسا نالج جس سے آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکو، وہ ہوتا ہے سگما ہونا. ایسا نالج جو آپ لوگوں تک ڈلیور کرو. اور ایک اور چیز، آپ نے کبھی بھی کوئی چیز سیکھنی ہے تو آپ نے اگر ڈلیور کرنی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایز سون ایز پاسبل آپ وہ چیز کسی دوسرے کو سکھا دو. کیونکہ جب آپ کوئی چیز کسی کو سکھا دیتے ہو، وہ چیز ایک لانگ ٹائم تک، جسے کہتے ہیں نا امر ہو جانا، کہ ایک وہ لانگ ٹائم تک چلتی رہتی ہے. وہ آگے جتنے لوگوں کو سکھائے گا، آپ کے سکھائے ہونے کی وجہ سے، اس نیکی کی وجہ سے آپ کو اس کا صدقہ جاریہ بن جائے گی. لیکن جو چیز صرف آپ کے تک رہے گی نا، اس کا فائدہ صرف آپ کو ہوگا، وہ آگے لوگوں کو نہیں ہوگا، وہ اس کا آپ کو کوئی ثواب نہیں مل رہا. کوشش کرنا ہے ڈیلی ایک پازیٹیو بات کو، پازیٹیو امپیکٹ کو جنریٹ کرنا ہے. بس آج کی ویڈیو ویسے بہت لمبی ہو گئی ہے، لیکن یہ چیزوں پہ انشاءاللہ آپ نے فوکس کرنا ہے. میں آپ لوگوں کے لیے ایز سون ایز پاسبل ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک ایسا پلان لے کر آؤں گا جس میں ایک پراپر شیپ پلان ہوگا، تاکہ آپ لوگ اپنی ڈیلی روٹین کو ٹریک کر سکو. آپ ڈیلی یہ چیک کر سکو کہ میں نے آج کی روٹین میں کیا اچھی چیزیں کی. آپ نے ڈیلی سونے سے پہلے پھر اس پہ لکھنا ہے، نوٹ کرنا ہے کہ میں نے آج کے دن میں یہ اچھی چیزیں کی ہیں، آج کے دن میں میں نے بری چیزیں کی ہیں، کل کے دن میں میں یہ اچھی چیز لازمی کروں گا. انشاءاللہ یہ آپ کی اپنے آپ کو دیے ہوئے 5 سے 10 منٹ آپ کی زندگی میں کبھی بھی فضول نہیں جائیں گے. اور ہمیشہ کی طرح میں آپ لوگوں کی دعاؤں کا کیا کہتے ہیں تمنا ہی ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا. مجھے صرف اس کے ریٹرن میں دعا چاہیے آپ لوگوں کی. اور ہمیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. آج کے لیے فی الحال اتنا ہی. اللہ حافظ.